السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان طالبان عورتوں کی تعلیم اور روزگار پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے، ان کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، تو پھر ہماری اپنی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کا علاج کہاں ہوگا؟ پھر مرد کریں گے۔ اور بہتر کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کا علاج کریں۔ اس لیے اس بات کو فکر کرنی ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلز کا قیام کیا جائے افغانستان میں، تاکہ وہاں پر میڈیکل کالجز، لڑکیوں کے میڈیکل کالج، لڑکوں کے الگ الگ میڈیکل کالجز ہونے چاہیے، لڑکوں کے الگ ہونے چاہیے، لڑکیوں کے الگ ہونے چاہیے، اور لڑکیوں کے اسکول بھی الگ ہونے چاہیے، لڑکیوں کے اسکول الگ ہونے چاہیے، لڑکیوں کے کالجز الگ ہونے چاہیے، لڑکوں کے کالجز الگ ہونے چاہیے۔ اس طرح دونوں کی یونیورسٹیز لڑکیوں اور لڑکوں کی الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم میڈیکل کالجز بنائیں گے لڑکیوں کے الگ، تو ہماری بیٹیاں وہاں پر تعلیم حاصل کریں گی، وہ ڈاکٹر بنیں گی، سرجن بنیں گی، اور پھر ہمیں، ہمارے عورتوں کو جو ہے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ان کے علاج میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کو بالکل ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بھئی عورتوں کو بالکل تعلیم سے محروم کر دیا جائے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی انسانیت کی خدمت ایک تو ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت، اللہ کو کی معرفت۔ اللہ کی پہچان جب ہوگی تو پھر اللہ کی عبادت بھی ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی تبھی اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے مقام کو ہم پہچانیں گے۔ تو اللہ پاک نے اقرا میں جو ہمیں کہا ہے، جو حکم دیا ہے، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ بھئی ہم نے تعلیم ایک تو اس میدان میں حاصل کرنی ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کریں، اور اپنا کردار ہمارا بنے گا جب ہمیں تقویٰ آئے گا۔ تقویٰ آئے گا اللہ کی پہچان کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اور ایسی جگہوں پہ بیٹھنے سے جہاں کہ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہو، تو پھر ہم تقوی والے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمارے ہر عمل جو ہیں وہ نوٹ ہو رہے ہیں، اور آخرت میں اس کا حساب کتاب دے رہے ہیں۔ تو یہ تو بات الگ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ انسانیت کی خدمت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دو ہی چیزیں تھیں۔ ایک تھی انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کو کہ اللہ کی پہچان کرانا، اور انہیں بتانا کہ ایک اکیلے اللہ ہی ہیں جو عبادت کے لائق ہیں، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے ساری زندگی دین کی جو تبلیغ کی، دین کی جو بات کی، اور سارے پیغمبروں نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو اللہ پاک نے خود کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ ایک کام اقرا میں یہ ہو گیا کہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے، اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کو جاننا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے، اور پھر اس بات کو آگے پہنچانا ہے تاکہ لوگ، سارے عالم کے لوگ، سارے عالم کے انسان دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور کردار کی بلندی حاصل ہو۔ مگر اس میں جو ہے ایک بہت ضروری بات جو اقرا کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ سچ بولنا۔ جب تک ہم سچائی پہ نہیں آئیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو۔ جب تک ہم یہ پہلا کام نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، ہم سچ اگر نہیں بولیں گے اور چیزوں کو سچ پہ نہیں پرکھیں گے، تو انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سچ بولنا جو بہت ہی ضروری ہے، بلکہ سچ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا معاشرہ جو ہے اس کا بگاڑ کی وجہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ ہوگا تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، اس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوں گی۔ جب سچ آئے گا، سچ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری ترقی شروع ہو جائے گی۔ اور سچ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی سچ بولو، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ سچ بولو بھی اور سچوں کو ساتھ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ بولو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو آج جو ہمارے معاشرے میں جو چیز نکل گئی ہے، نہ ہم سچ بول رہے ہیں، نہ ہم سچوں کا ساتھ دیں گے۔ جس دن مسلمان نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ میری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت بھی نہیں ہے، میں سچ نہیں بولتا اور مجھے سچ بولنا چاہیے، تو پھر سمجھیں جیسے جسم کا جو ہے غسل کرنا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، ایسے انسانوں کی زبان بھی پاک ہوتی ہے سچ بولنے سے۔ جب انسان سچ بولتے ہیں تو ان کی زبان پاک ہوتی ہے، ورنہ انسان کی زبان جو ہے غیبت، تہمت، بہتان اور لوگوں کی برائیوں میں لگی رہتی ہے، اور لوگوں کی چغلیوں میں لگی رہتی ہے، اور اللہ کا ڈر چونکہ اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ سچ نہیں بول رہا ہوتا،
تو یہ اس کا وہ پورے دن 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی برائیاں کرنا، اور جس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ لوگوں کی بات نہ کرو، لوگوں کی اچھائیاں بیان کرو، لوگوں کو اچھی باتیں کرو، برائی کی باتیں مت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے کہ غیبت، تہمت اور بہتان اور لوگوں کی بدگمانی سے ہم نے بچنا ہے، مسلمانوں نے بچنا ہے، جس سے ہم نہیں بچ رہے۔ آج آپ یہ دیکھیں، میڈیا، جتنا میڈیا، یہ سارے کا سارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ سارے کا سارا میڈیا یہی کام کر رہا ہے کہ غیبت، تہمت اور بہتان، لوگوں کی برائی اور بدگمانی کے علاوہ کچھ نہیں پھیلا رہا، جبکہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ نیکی کی باتیں کرو، نیکی کی باتیں پھیلاؤ، نیکی کی باتیں نہیں پھیلا رہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا ہوگا، سچوں کا ساتھ دینا ہوگا، اس سچ کی بنیاد پہ پھر ہم سب کے حقوق ادا کریں گے، پھر عورتوں کے بھی حقوق ادا ہوں گے، بچوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے، بزرگوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ سچ نہیں بولیں گے تو انصاف ہی نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، تو کیسے ہم حقوق ادا کریں گے؟ تو اس لیے جو ہم بات کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کا روزگار۔ تو یہ عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کو روزگار یہ اقرا کے ساتھ ہی ہے، یعنی جیسے مردوں کی تعلیم اور مردوں کا روزگار ہے، مردوں کی زندگی ہے اور مردوں کا اللہ سے تعلق ہے، ایسے عورتوں کی تعلیم، عورتوں کا روزگار اور عورتوں کا اللہ سے تعلق بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ عورت جو ہے اس کو بھی دین کا علم آنا چاہیے، عورت کو بھی دنیا کے وہ علوم آنا چاہیے تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے بھیک نہ مانگے، کسی کے آگے محتاج نہ ہو، بلکہ وہ ایک باوقار زندگی گزارے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی، اس کو پیسے کی انکم کہیں سے ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین ہے کہ وہ خود کام کرے، ان کو فنون سکھائے جائیں، ان کو صرف ڈاکٹری اور نرسنگ، یہ تو جو ہاسپٹلز ہوں گے افغانستان میں، جتنے بھی ہاسپٹلز بنیں گے ان میں ڈاکٹر اور نرسز افغانستان کی ہی عورتیں ہوں گی۔ پہلے آ کے وہ پاکستان میں تربیت لیں، میڈیکل جو عورتوں کے میڈیکل کالج ہیں وہاں پر آ کے لڑکیاں آئیں، اور وہاں سے آ کے یہاں پہ وہ عورتوں کے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بنیں اور نرسنگ کی تعلیم حاصل کریں، اور پھر واپس جا کے افغانستان میں، افغان گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ افغان گورنمنٹ بڑے بڑے میڈیکل کالجز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، نرسنگ کے ٹریننگ سینٹر بنائے، تاکہ وہاں عورتیں جو ہیں ان کو مکمل علاج مل سکے۔ زندگی کی ایک سہولت جو ہے صحت کا ہونا بھی ہے، تو صحت کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل کی جتنی ترقی ہوئی ہے ہم سب سے آگے ہوں، ہم سب سے بہتر ہوں میڈیکل کی تعلیم میں، ہماری خواتین بھی سب سے آگے ہوں، ہمارے مرد بھی سب سے آگے ہوں۔ تو لڑکوں کے بھی میڈیکل کالجز ہونے چاہیے اور لڑکیوں کے بھی میڈیکل کالج ہونے چاہیے، اور انسٹیٹیوشن الگ الگ ہونے چاہیے، عورتوں کے الگ اور مردوں کے الگ۔ اس طرح آئی ٹی کی تعلیم ہے، یہ جو ہے تعلیم یہ بھی ضروری ہے، تو یہ بھی خواتین کو الگ دی جائے، خواتین کی الگ آئی ٹی کی یونیورسٹیز ہوں، کالج ہوں، اسکولز ہوں، اور شروع ہی سے ان کو یہ ٹیکنیکل کام سکھایا جائے، اور مردوں کے لیے بھی الگ ہی ایسے یونیورسٹیز آئی ٹی کی الگ ہوں، اور انجینئرنگ کالج الگ ہوں، میڈیکل کالجز الگ ہوں، الگ الگ ہونے چاہیے۔ تعلیم پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں جی مرد صرف تعلیم حاصل کریں گے، عورتیں گھر میں بیٹھیں گی۔ کہاں لکھا ہو؟ قرآن میں اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ماننے کے لیے تیار ہوں، یا اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہے کہ عورتوں کو تعلیم مت دو، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، بلکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو۔ علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اس نور کو ہم حاصل کریں گے، ہمارے ذہن کھلیں گے، اور انسانیت کی خدمت علم کے بغیر ہو نہیں سکتی، ادب آ نہیں سکتا۔ علم اور ادب کا خاص تعلق ہے۔ ادب جب آتا ہے جب انسان میں علم ہوتا ہے، جتنا دین کا علم زیادہ ہوگا اتنا انسان میں ادب زیادہ ہوگا، جتنا دین کا علم کم ہوگا اتنا ادب بھی کم ہوگا، اور ادب کا عقل سے تعلق ہے۔ عقل والا وہی ہے جو ادب والا ہے۔ کسی انسان کو اگر آپ پہچاننا چاہیں تو دیکھ لیں وہ کتنا ادب کرنے والا ہے، اگر وہ ادب کرنے والا ہے تو عقل والا انسان ہے، ادب کرنے والا نہیں ہے سمجھ لیں اس کے پاس عقل کی شدید کمی ہے۔ تو اس لیے دین جو ہمیں سکھاتا ہے، دین ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلن بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنا ڈسپلن تھا دنیا کے کسی انسان کی زندگی میں وہ ڈسپلن یا وہ ادب نہیں ہے۔ ہم فوج میں بھی ڈسپلن ہوتا ہے، جتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اتنے گھنٹے کا ڈسپلن ہوتا ہے، یعنی کہ ڈسپلن ہوتا کیا ہے، یہ ادب ہوتا کیا ہے، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے سے اصول ہوتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ جتنے اصول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائے ہیں، اتنے تو اصول کسی کو بتایا ہی نہیں گئے، تو یہ سارے کے سارے اصول ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا لیٹنا، اور بڑوں سے کیسا سلوک، عورتوں سے کیسا سلوک، بچوں سے کیسا سلوک کرنا، جانوروں سے کیسا سلوک، یہ ساری چیزیں ادب کے اندر آتی ہیں۔ کیا اس ادب کی کہیں تربیت دی جاتی ہے؟
ہمارے کسی کالج، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی میں اس کی تربیت نہیں دی جاتی۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ادب کی تعلیم دی جائے۔ ادب یعنی ڈسپلن سکھایا جائے۔ زندگی میں اگر ڈسپلن نہیں ہوگا، زندگی میں اگر ادب نہیں ہوگا تو انسان اپنی مرضی سے سوئے گا، اپنی مرضی سے جاگے گا، اپنی مرضی سے کھائے گا، اپنی مرضی سے پیے گا، وہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کے سارے احکامات ادب سے متعلق ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات پہ عمل کریں گے ہم اتنے باادب ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں پہ عمل کریں گے اتنے ہم باادب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو میں نے ابھی یہ ویڈیو بنائی ہے وہ صرف اس لیے بنائی ہے کہ افغانستان میں جو عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ پابندی فوراً ہٹائی جانی چاہیے، اور افغانستان میں عورتوں کی تعلیم میں ان کو میڈیکل شعبے میں خصوصی ان کو ڈاکٹر اور نرسیں ضرور بنانا چاہیے۔ تعلیم کے لیے یہاں بھیجیں پاکستان میں، جہاں پہ عورتیں ہی صرف میڈیکل کی تعلیم لیتی ہیں اور نرسنگ کی تعلیم لیتی ہیں، اور یہاں سے واپس جائیں تو وہاں پہ میڈیکل کالج، یونیورسٹیز، میڈیکل کی یونیورسٹیز قائم کی جائے، اور اس میں ریسرچ کا کام بھی کیا جائے۔ اس میں ریسرچ ورک لڑکیوں کو سکھایا جائے، عورتوں کو سکھایا جائے، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس چیز کو سیکھیں، میڈیکل سائنسز میں وہ ترقی کریں۔ اتنے اچھے اچھے ذہن اللہ پاک نے عطا فرمائے، ان کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے؟ یہ جو دماغ ہے انسان کا، یہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا خزانہ دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ایک کفران نعمت ہے اگر عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے۔ یہ نعمت کا کفر ہے، یعنی عورتوں کو تعلیم نہ دینا۔ عورتوں کو علم سکھانا ہے، دین کا علم بھی سکھانا ہے اور دنیا کا علم بھی سکھانا ہے، اور سارے دنیا کے وہ علوم جس سے کہ عورتیں اپنا روزگار کما سکیں، عورتوں کے اندر رہ کے کما سکیں، وہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے انڈسٹریز، چھوٹی انڈسٹریز لگائی جائیں، ان انڈسٹریز میں عورتیں جو ہیں وہ کام سیکھیں اور کام سیکھ کے کام کریں۔ اور عورتوں کو تو 2 بجے تک عورتوں کو چھٹی ہو جانی چاہیے، 2 بجے کے بعد عورتوں کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں نے گھر کی ذمہ داری بھی کرنی ہے، انہوں نے باہر کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے، یعنی کہ انہوں نے پیسہ بھی کمانا ہے اپنے گھر کے لیے۔ اگر کسی کا شوہر نہیں ہے، فوت ہو گیا، 50 لاکھ عورتیں ہیں افغانستان میں، بیوہ عورتیں، وہ عورتیں کہاں سے کمائیں گی؟ حکومت کے اوپر سارا بوجھ پڑے گا نا۔ اگر انہی عورتوں کو، اور وہ جو یتیم بچے ہیں انہی یتیم بچوں کو کام سکھایا جائے، ہنر سکھایا جائے، اور وہ جو چیزیں بنائیں دوسرے ممالک میں ان کو فروخت کیا جائے، ایکسپورٹ کیا جائے، تو وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے، ایک باعزت اور غیرت مند زندگی گزاریں گے۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگنا بالکل بند ہو جائے گا پورے افغانستان کے اندر۔ وہ جو مجبور عورتیں ہوتی ہیں، بیچاری بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع مل جائیں گے۔ دماغ کی کمی نہیں، بہترین دماغ کے مالک ہیں افغانستان کے لوگ، بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں، دلیر، بہادر، اور دنیا کی بہترین قوم ہے افغان قوم۔ مگر افغان قوم کو ایک راستہ چاہیے، اور وہ راستہ ہے اللہ کا راستہ۔ اللہ بتا رہے ہیں ہمیں، اقرا، بھئی حاصل کرو دین، علم کا اور دنیا کا۔ دنیا کا علم کس لیے حاصل کرو؟ 2 وجوہات ہیں، ایک تو انسانیت کی خدمت کے لیے، ایک اپنے دین کے دفاع کے لیے۔ دین کے دفاع کے لیے بھی ہمیں جو ہے ہم نے سیکھنا ہے، علم کو سیکھنا ہے کہ ہم اپنے دین کا، اسلام کا دفاع کس طرح سے کر سکیں۔ اور وہ دفاع اسی صورت میں ہوگا جب ہم علم حاصل کریں گے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو لوگ آئیں گے، جیسے 20 لاکھ USSR کے لوگ مار کے چلے گئے، 20 لاکھ جو آئے، اور نیٹو کے لوگ مار کے چلے گئے، اور 10 لاکھ ہم آپس میں لڑ کے مر گئے، تو 50 لاکھ آدمی ایسے مر گئے جیسے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، گاجر مولی کی طرح کٹ گئے، ختم ہو گئے، اور ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا۔ ہمارے 10 لاکھ بچے جو بھوک سے مر گئے، اور ان کو جو ہے دنیا میں سے کہیں سے وہ مدد جس طرح سے آنی چاہیے تھی ہم نہیں ملی، تو 10 لاکھ بچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو تیری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پورے افغانستان، پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی انسان بھوکا نہ رہے، ایک بھی انسان بھوکا نہ رہے، سب کو کھانے کے لیے ملے، سب کو روزگار ملے، عورتوں کو بھی مردوں کو۔ ہاں، دین کے مطابق کام ہونا چاہیے، یعنی عورتوں کے سارے انسٹیٹیوشن، عورتوں کے سارے ادارے، عورتوں کے سارے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں الگ ہونی چاہیے اور مردوں کے الگ ہونے چاہیے۔ عورتوں کے لیے ٹرانسپورٹ ہو، وہ اپنے اس میں بیٹھ کے اپنے کارخانوں میں جائیں، وہاں جا کے سلائی کٹائی کا کام، یہ جو بھی کام ہے دنیا میں، ایک سے ایک ٹیکنالوجی، ساری ٹیکنالوجی انہیں سکھانی چاہیے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، بلکہ ریسرچ ورک ہونا چاہیے، عورتوں کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سکھانی چاہیے۔ مگر عورتوں کے لیے ضروری ہے، بچوں کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، وہ نوکر نہیں ہے ہماری۔ اللہ پاک نے ان کو بھی ایک انسان بنایا ہے، ان کو نوکروں کی طرح نہیں رکھنا کہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہے، بس نوکر کی طرح کام کرتی رہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر عورتیں، جتنی بھی عورتیں جو کام کرتی ہیں، وہ 12 بجے یا 1 بجے تک ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے،
کہ وہ جا کے ظہر کی نماز ادا کریں اور اپنے گھر کے کام کاج کریں، ورنہ بچوں کی تربیت کا وقت کہاں ملے گا؟ جن عورتوں کی ڈیوٹیاں رات کے 9 بجے ہوتی ہیں، نائٹ ڈے میں نوکریاں ہوتی ہیں، ان کے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، تو آنے والی نسل کو ہم خراب کر دیتے ہیں۔ آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری بنے گی نہیں، بنے گی اسی وقت جب کہ ہم اپنی عورتوں کو ٹائمنگز ان کے سیٹ کریں گے کہ بھئی اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کا دفتر ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ نے ہم نے بائیفرکیٹ کرنا ہے، نوکریوں کو الگ الگ کرنا ہے کہ یہ مرد یہ کام کریں گے، عورتیں یہ کام کریں گی۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ عورتوں کو آسان کام دیے جائے، وہ آسان کام کریں، ایسے کام کریں جس سے آپ کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو، جس سے وہ چیزیں جو بنائیں وہ لوگوں کی سہولت کی چیزیں ہوں۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام، چھوٹی چھوٹی مشینری آ رہی ہے، اس سے آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی چائنا سے آپ امپورٹ کریں اور اپنی مشینیں لگائیں گھروں کے اندر، اور عورتوں کو وہ کام دیں، عورتیں وہ کام کریں اور مرد بھی وہ کام کریں۔ اور بچے جو ہیں ہمارے، بے شمار بچے ہیں، کم از کم 50 لاکھ تو یتیم بچہ افغانستان کے اندر، ان بچوں کو بھی ہم ٹیکنیکل کام سکھائیں اور وہ بھی کام کریں اور اپنی باعزت زندگی گزاریں۔ تو یہ میرا پیغام ہے اپنے افغان بھائیوں کے لیے، کیونکہ افغانستان میں رہنے والے مسلمان ایمان والے مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی کسی غلامی کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ باہر سے جو بھی سامراج آیا، جو بھی آیا، چاہے وہ روس ہو، چاہے امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، انہوں نے مار کے بھگا دیا ان کو۔ آج افغان عزت کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، افغانستان آزاد ہے، ایک آزاد ملک ہے۔ تو افغانستان میں جتنی بھی شورش ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ لوگوں کو عقل، جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک لوگ اپنے ہی لوگوں کو مارتے رہیں گے۔ جو پاکستانی طالبان ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ 80,000 پاکستانیوں کو مارا نا، مسلمانوں کو مارا انہوں نے، تو بیچارے معصوم لوگوں کو مارا، دھماکے کیے، تو کوئی اچھا کام کیا؟ نیکی کا، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، یہ دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ اگر آپ مسلمان معصوم بھائیوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اسکولوں پہ حملے کر رہے ہیں، تو یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے؟ کون سی قرآن میں کہاں لکھا، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ دھماکے کریں اور معصوم لوگوں کو ماریں، معصوم لوگوں کی زندگیاں لیں؟ یہ سب بند ہونا چاہیے۔ یہ جو تحریک طالبان پاکستان، اس کو بند ہونا چاہیے۔ ان کو دین کے کام میں لگنا چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے، دین پھیلانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بجائے اللہ کی طرف بلانے کے اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے، تو ان کا قتل و غارت گری کر رہا ہے، ان کا خون خرابہ کر رہا ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو یتیم کر رہا ہے، معذور کر رہا ہے لوگوں کو۔ 80,000 لوگ اگر مرے ہیں تو کتنے خاندانوں کی کفالت ختم ہو گئی، کتنے خاندان ختم کر دیے تم نے پاکستان کے اندر، اور افغانستان کے اندر بھی یہی کام ہے آپ کا۔ یہ جتنی بھی ایسی تنظیمیں، ان سب پہ پابندی ہونی چاہیے، سب بند ہونی چاہیے، کہ ان کو دین سکھانا چاہیے۔ دین اگر آئے گا تو یہ ساری حرکتیں بند ہو جائیں گی۔ یہ دین اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے شروع کیا تھا امریکہ کے خلاف، کہ امریکہ پاکستان میں آیا، یہاں سے افغانستان پہ حملہ ہوا، اس لیے کیا تھا، مگر مارا کس کو؟ سب پاکستانیوں کو مارا آپ۔ کتنے پاکستانی گھرانے اجاڑ دیے آپ نے، عورتوں کو، بچوں کو یتیم کر دیا آپ نے، بیوہ کر دیا آپ نے۔ یہ کوئی نیکی کا کام کیا؟ مجھے بتائیں دین کہاں ہے اس کے اندر؟ یہ تو بے دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے، یہ سراسر بے دینی ہے۔ اس بے دینی کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر سے، افغانستان کے سارے اسلامی ممالک میں سے بے دینی ختم ہونا چاہیے۔ لڑنا ہے تو اپنی فوج میں آؤ، اپنی فوج میں آ کے پھر لڑو۔ کس لیے لڑو؟ لڑنا بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی بھی قوم سے آپ لڑنا شروع کر دیں، نہیں، دین کے لیے، کہ دین کے لیے، کہ جہاں آپ کے دین پہ کوئی حرف آتا ہے، آپ کے اللہ رسول کی بات پہ حرف آتا ہے، اس کے لیے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، اپنا ڈیفینس کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ قوموں کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کرنا ہے۔ معصوم لوگ، جب جنگیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ معصوم لوگ مرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عراق میں معصوم لوگ کتنے، لاکھوں معصوم لوگ مرے، لیبیا میں لاکھوں معصوم لوگ مرے، سیریا میں لاکھوں معصوم لوگوں کو، بچوں کو، معصوم بچوں کو مارا گیا۔ کوئی نیکی کا کام ہوا؟ سب برائی کے کام ہوئے۔ یہ لڑائیاں، یہ فساد، دنیا میں جو فساد کرنے والے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ فساد نہیں کرنا، ہاں اپنا ڈیفینس ضرور کرنا، اپنے دین کی دفاع ضرور کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ پاکستان، افغانستان ہو، کوئی بھی مسلم ملک ہو، بلکہ عیسائی جو ہیں یا جو بھی ہمارے ملک میں لوگ رہتے ہیں، ان سب کا بھی دفاع کرنا ہے، ان کے بھی خیال کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں کو بھی، ہمارے ملک میں اگر رہتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ الحمدللہ پاکستان، افغانستان میں جو دوسری اقلیتیں رہتی ہیں ان کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ اقلیتیں بڑی خوش رہتی ہیں، آرام سے رہتی ہیں، جبکہ ساتھ والے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے۔ ان کے چرچ جلا دیے گئے، مسجدیں گرا دی گئیں، اور کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے عیسائیوں کو مار دیا گیا۔ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے، نہ ہی افغانستان میں یہ چیز ہے، الحمدللہ مسلمان ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے۔
مگر ہندوستان میں یہ چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہی عطا فرمائیں گے، سچ بولنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، تو اللہ سے ہم نے مانگنا سیکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے تیسرے صفحے پہ اللہ پاک نے کہا کہ ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی دو دفعہ اللہ پاک نے اس میں کہا، ایک تو ہم بڑا عذاب دیں گے فرمایا، اور ایک فرمایا دردناک عذاب دیں گے کن لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ قرآن میں پہلے صفحے پہ ایمانیات ہے، دوسرے صفحے پہ انسانوں نے جو اعمال کرنے ہیں، تقوی کیسے حل کرنا وہ ہے، اور تیسرے صفحے پہ جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کی گئی، اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے سزائیں اللہ پاک نے کہا کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے، اور بڑا عذاب ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے سے نکل نہیں رہا، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک ہم جھوٹ بولتے رہیں گے۔ ہم جھوٹ بولتے رہیں گے تو ہم سارے برائی کے کام کرتے رہیں گے، پھر ہمارے ملک میں کتے اور گدھے بھی کھلائے جاتے رہیں گے، مری ہوئی مرغیاں بھی کیونکہ ہم جھوٹے ہیں۔ منافق، جھوٹ بولنے والا جو ہے منافق ہوتا ہے، ہم منافق نہ بنیں، ہم تو جناب